الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ಸರ್ವತಃ ಪಾಣಿಪಾದಂ ತತ್ ಸರ್ವತೋಕ್ಷಿ ಶಿರೋಮುಖಂ ಸರ್ವತಃ ಶ್ರುತಿಮಲ್ಲೋಕೆ ಸರ್ವಮಾವೃತ್ಯ ತಿಷ್ಠತಿ ಜ್ಯೋತಿಷಾಮಪಿ ತಜ್ಜ್ಯೋತಿಸ್ತಮಸಃ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೆ ಜ್ಞಾನಂ ಜ್ಞೇಯಂ ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯಂ ಹೃದಯ ಸರ್ವಸ್ಯ ವಿಷ್ಠಿತಂ ಗತಿರ್ಭರ್ತಾ ಪ್ರಭು ಸಾಕ್ಷಿ ನಿವಾಸ ಶರಣಂ ಸುಹೃತ್ ಪ್ರಭವಃ ಪ್ರಲಯಃ ಸ್ಥಾನಂ ನಿಧಾನಂ بیجم اویم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ سب سے بہترین اور خصوصی تعریف سزاوار ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو میرا اور آپ کا اور اس پوری کائنات کا تنہا خالق، مالک، رازق اور پروردگار ہے، اور ہزاروں لاکھوں صلاۃ و سلام ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر اور اللہ کے انتم رشی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ کا سچا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا، اس قدیم سناتن پیغام کو یاد دلایا اور اس کا حق ادا کیا، اور اس پیغام کو اللہ کے بندوں کے آگے یاد دلانے کا، پیش کرنے کا طریقہ اور سلیقہ بھی سکھایا اور اس کا بھی حق ادا کیا۔ عزیز ساتھیوں، 1 دسمبر کو گیتا جینتی کا موقع گزرا ہے، اور یہ گیتا کے نزول کا 5162 اینیورسری کا دن تھا، اور اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدیم ترین جو تعلیم ہے، وہ نہ صرف یہ کہ مختلف ادوار میں، مختلف زمانوں میں، مختلف یگوں میں اللہ نے اپنے بے شمار پیغمبروں کے ذریعے سے اور اپنی آسمانی کتابوں کے ذریعے سے نازل کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت بھی کی، اور وہ پیغام دنیا میں جتنے گروہ اس وقت موجود ہیں نا، ان میں سے بیشتر گروہوں کے پاس اللہ کا وہ قدیم جو کلام ہے وہ آج بھی پایا جاتا ہے، آج بھی اسے پڑھا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے پچھلے جمعہ کے اندر اس ٹاپک کے اوپر تمہید کے طور پر کچھ باتیں پیش کی تھیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا کہ پیغمبروں کے اللہ تعالیٰ نے 2 سلسلے دنیا میں جو ہے جاری اور ساری کیے، اور دونوں پیغمبروں کی ذریت میں اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی رکھی اور کتاب بھی رکھی۔ یہ قرآن مجید کی سورہ نمبر 57 آیت نمبر 26 کے اندر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ۔ ٹھیک ہے، ہم نے در حقیقت بھیجا نوح علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کو، اور ان دونوں کی ذریت میں ہم نے نبوت بھی رکھی اور کتاب بھی رکھی۔ اور یہ بات میں نے آپ کے سامنے بتائی تھی، بس یاد دہانی کے طور پر پیش کر رہا ہوں کہ ابراہیمی سلسلہ قرآن مجید کے ماننے والوں کے لیے بڑا یعنی کہ کلیئر ہے، واضح ہے نا۔ ہم پیغمبروں کو بھی، اکثر پیغمبروں کو، ظاہر سی بات ہے بے شمار پیغمبر آئے ہزاروں کی تعداد میں، مگر کچھ جو نام قرآن مجید میں آئے ہیں ان کو ہم جانتے ہیں، بائبل کے اندر بہت سارے ناموں کا ریکارڈ ہے، تو اس حوالے سے وہ پیغمبروں کے نام بھی ہم جانتے ہیں۔ لیکن یہ انڈسپیوٹیڈلی ہمیں معلوم ہے کہ بے شمار پیغمبر آئے، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں بہت ساری کتابیں نازل کی۔ بالکل ایسا ہی ایک سلسلہ
دنیا میں موجود ہے، قیامت تک رہے گا، اور وہ سلسلہ ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ قدیم ہے، پراچین ہے، پرانا ہے، اور وہ ہے سیدنا نوح علیہ السلام کا سلسلہ۔ نوح علیہ السلام ہمارے سناتن دھرم کے ماننے والے انہیں مہاجل پلاون والے منو، دا منو آف دا گریٹ ڈیلیوج، سیلاب عظیم والے منو کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں، اور وے وسوت منو کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں۔ اور ہماری اکثر یعنی ہندو جو آبادی ہے وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم منو اور سپت رشی کی سنتان ہیں۔ یہ جس منو اور سپت رشی کی بات کر رہے ہیں یہ وہی ہیں، وہی وسوت منو اور مہاجل پرلے والے پلاون والے منو، جو سیدنا نوح علیہ السلام ہی ہیں، ہے نا۔ اور اللہ تعالیٰ بہرحال یہ بتاتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی ذریت میں بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت رکھی اور کتاب رکھی، جس طرح ابراہیمی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے رکھی۔ ٹھیک ہے، یہ اصول بھی میں آپ کے سامنے اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں کہ نوح علیہ السلام کا کئی جگہ پر نام لیا گیا، اور پھر اجمالاً ان کے بعد آنے والے پیغمبروں کا ذکر کیا گیا، اور تفصیل کے اندر ابراہیم علیہ السلام اور ان کی ذریت میں آنے والے پیغمبر بھی اور کتابوں کا بھی نام لیا گیا۔ یہ اجمال اور تفصیل ایک جوڑا ہے نا، اور اس کے پیچھے جو حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی میں نے آپ کے سامنے کئی مرتبہ وہ بھی رکھی کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کار رسالت، جس جگہ پر آپ نے اپنے رسالت کا کام عملاً انجام دیا، پریکٹیکلی آپ نے لوگوں کو مخاطب کیا اور دعوت دی، وہ سرزمین عرب ہے۔ وہاں پر جو آپ کے مخاطب تھے وہ مشرکین مکہ کے رہنے والے، اور یعنی مشرکین مکہ تھے، یہود تھے اور نصارہ تھے، لیکن ان کے علاوہ جو غیر عرب جو دنیا ہے، جسے عام طور پر عجم کہا جاتا ہے، وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود نہیں گئے، لیکن آپ رحمت للعالمین ہے، آپ کا پیغام ساری دنیا کے لوگوں کے لیے ہے، لہٰذا وہ باقی ساری جو دنیا ہے نا، ان کے سب سے جو مین پیغمبر ہیں ان کا نام لے لیا گیا، سیدنا نوح علیہ السلام کا، اور ظاہر سی بات ہے سب سے پہلے پیغمبر، سب سے پہلے آدمی آدم علیہ السلام، یعنی ہر انسان سے ہمارا رشتہ جو ہے اس حوالے سے جڑ جاتا ہے، ان کا بھی نام لیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ اجمال میں بتایا، نوح علیہ السلام کے حوالے سے اجمال میں بتایا کہ وہاں پر بھی یہی پیغام دیا گیا تھا، اور تفصیل کے ساتھ میں ان گروہوں سے جو ہے آپ مخاطب ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو یہودی ہیں، عیسائی ہیں اور مشرکین مکہ ہیں۔ یہ پیغام چونکہ پوری دنیا تک جانا تھا، غیر عرب دنیا میں بھی جانا تھا، عجم میں بھی جانا تھا، ہے نا، تو اجمالاً ان کا نام لے لیا گیا، اور ان میں آنے والے جو سینکڑوں پیغمبر ہیں نوح علیہ السلام کی ذریت میں، اور بے شمار آسمانی کتابیں ہیں، ان کے نام نہیں بتائے گئے۔ اس طرح بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں، اگرچہ کہ میں آپ کے سامنے یہ بات بھی رکھ چکا ہوں کہ زبور الاولین اور صحف الاولا اور العلم کے نام سے اللہ تعالیٰ ویدوں کا تذکرہ قرآن مجید میں کر چکا ہے۔ زبور الاولین سب سے پہلے کے لوگوں کے جو صحیفے ہیں، یعنی آدی کال، سب سے شروعاتی دور کے لوگوں کے گرنتھ، آدی والوں کے گرنتھ ہوں گے آدی گرنتھ، اور صحف الاولا، ان ھذا لفی الصحف الاولا، کہ یقیناً لازماً یہ جو قرآن ہے یہ آدی گرنتھوں میں ہے۔ یہ ٹرانسلیشن ہے بس، صحف الاولا دا فرسٹ اسکرپچرز، اس کو آپ ہندی میں کریں گے تو آدی گرنتھ، آدی گرنتھوں، کیونکہ پلورل ہے، صحف ہے، صحف الاولا، تو پھر یہ آدی گرنتھوں میں ہے نا یہ قرآن موجود ہے، یقیناً لازماً کی تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ اور پھر العلم کے ساتھ بھی، یعنی العلم کا آپ ٹرانسلیشن کریں گے دی نالج، یعنی خدا تعالیٰ کی خاص نالج، اور اسی کو سنسکرت کے اندر وید کہتے ہیں، ایشور کا نجی گیان، اللہ تعالیٰ کی پرسنل نالج، خاص نالج، اسی کو وید کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو وید کے نام سے بھی آپ دیکھیں گے، العلم آپ کو ملے گا، ظاہر سی بات ہے عربی میں ملے گا، آپ ٹرانسلیشن کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ وید ہے نا، اس کا سنسکرت کے اندر جو ہے ٹرانسلیشن ہوتا ہے۔ عزیز ساتھیو، اسی حوالے سے کہ دین کو پیش کرنے کا جو ایک خصوصی انداز اکثر مسلمانوں نے بنا لیا ہے،
یہ انداز قرآن میں نہیں سکھایا گیا. قرآن مجید میں الٹا ہے نا ایک نارمل انداز کے اندر اور سابق پیغمبروں کی، سابق آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتے ہوئے، اٹیسٹیشن کرتے ہوئے اور ان کی تعریف کرتے ہوئے، زبردست تعریف کرتے ہوئے ہے نا، اور انہی کے حوالے سے ان کی تبیین کرتے ہوئے، ان کو ایکسپلین کرتے ہوئے اور ان پر ایمان لانے کی جو ہے شرط کے ساتھ ہے نا کہ ساری آسمانی کتابوں پر اور سارے پیغمبروں پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے نا. اس شرط کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس پیغام کو جو ہے رینیو کر رہے ہیں. کوئی نیا پیغام ہے نا، کوئی ایسا پیغام جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیا گیا تھا، ویسا کوئی پیغام اللہ تعالیٰ اپنے آخری پیغمبر کے ذریعے سے نہیں دے رہے ہے نا. یہی بات بار بار قرآن مجید میں جو ہے یاد دلائی گئی ہے، اور اس میں سے موسٹ امپورٹنٹ جو دو باتیں ہیں کہ ان ھذہ تذکرہ، یہ جو قرآن ہے، ان یقیناً یہ جو قرآن ہے نا، ھذہ سے مراد جو ہے قرآن ہے کہ یقیناً یہ کیا ہے، تذکرہ ہے، یہ ایک یاد دہانی ہے، یہ ایک ریمائنڈر ہے. ریمائنڈر کسی نئے پیغام کو، نئے میسج کو نہیں کہتے، بلکہ پرانے سبق کو کہتے ہیں جسے یاد دلایا جا رہا ہے نا، جسے لوگوں نے بھلا دیا ہے، لوگ یاد نہیں رکھتے ہے نا، ویسے یا پھر گما دیا بھی ہوگا ہے نا، چھپا دیا ہوگا اور حق اور باطل کو جو ہے مکس اپ کر کے لوگوں کو کنفیوز کر دیا گیا ہوگا. انہیں وہ پرانی پیور شریشٹھ ہے نا، بالکل پوری برائیوں سے جو ہے پاک و صاف کر کے وہ تعلیم یاد دلائی جا رہی ہے. تذکرہ، دس از نتھنگ بٹ اے ریمائنڈر ہے نا. اور پھر اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں یہ بھی کہہ چکا ہے کہ ذالک الدین القیم، ذالک الدین القیم، وہی سناتن دھرم ہے نا. الدین زندگی گزارنے کا طریقہ، اس کا ایگزیکٹ آپ کو ایکویولنٹ سنسکرت زبان کے اندر ملے گا دھرم. اور پھر القیم ہے نا، جو ہمیشہ سے قائم ہے، جس کا سلسلہ کبھی نہیں ٹوٹا، ٹھیک سیدھا ہے نا، اسی کو سناتن کہتے ہیں، اسی کو شاشوت کہتے ہیں. تو وہی سناتن دھرم اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ اطلاع دے چکا ہے. ساتھ میں یہ بھی کہہ چکا ہے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے ہے نا، انہیں اس بات کا علم نہیں ہے. خدا کو پیش کرنے کے تعلق سے میں نے اپنی بات شروع کی تھی 2 جمعہ پہلے، اور پھر پچھلے جمعہ میں گیتا کی روشنی میں نے آپ کے سامنے ذات الہی کا، خدا کی ذات کا ہے نا، سپریم گاڈ کا جو تعارف ہے نا، ہاؤ ٹو آئیڈینٹیفائی دا سپریم گاڈ، وہ کیسا ہوگا، اس کی تفصیلات ریفرنسز کے ساتھ گیتا کے خوبصورت شلوکوں کے حوالے سے آپ کے سامنے میں نے رکھی. اس میں سے 5 پوائنٹس ہیں ہے نا. وہ جو خدا ہے وہ احد ہے، وہ اکیلا ہے نا، اس جیسا کوئی نہیں ہے. وہی اس پوری کائنات کا جو ہے تنہا خالق ہے، تنہا مالک ہے نا. اسی کے کنٹرول میں یہ پوری کائنات جب سے اس نے بنائی ہے تب سے لے کر اب تک جو ہے وہ چل رہی ہے، آئندہ بھی چلے گی. یہ پہلی بات تھی کہ گاڈ از یونیک، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ وہ لاپید ہے نا، خدا کبھی پیدا نہیں ہوتا. اور پھر اس سے اور آگے بڑھ کر ہم نے دیکھا کہ وہ انویزیبل ہے، وہ آنکھوں کو نظر نہیں آتا. انسانوں کی جو 5 سینسز ہیں، وہ سینسز سے وہ خدا جو ہے بیونڈ ہے. اور پھر اس کے بعد میں چوتھی بات میں نے آپ کو یہ بتائی کہ خدا وہ ہے جسے کبھی زوال نہیں ہوتا، جسے کبھی موت نہیں آتی. وہ امورٹل ہے نا، وہ ازلی بھی ہے، اس کی کوئی شروعات نہیں ہے، اور پھر وہ ابدی بھی ہے، وہ اٹرنل ہے، وہ ہمیشہ رہے گا. اسے اس کی طاقتوں میں، اس کی شکتیوں کے اندر کبھی کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی، کوئی کمزوری لائق نہیں ہوتی ہے نا. اور نہ الٹیمیٹ جو چیز ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کہ دنیا والوں کو موت آ جاتی ہے نا. جس کسی چیز کی بگننگ ہے اس کا اینڈ ہے، مگر خدا تعالیٰ وہ ہے جس کا کوئی بگننگ بھی نہیں ہے اور کوئی اینڈ بھی نہیں ہے. قرآن مجید میں آپ لوگ یعنی بے شمار مقامات پر اس بات کو پاتے ہیں ہے نا. کل من علیہا فان، ہر وہ ذات جو ہے وہ اس کو جو ہے فنا ہے، اس کو ڈیکے ہے، اس کو مورٹیلٹی ہے، وہ ختم ہونے والی ہے، وہ فنا ہونے والی ہے نا. کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اس طرح سے، اور باقی رہے گی تمہارے رب کی ذات
ہے نا، ذل جلالی والاکرام، جلال والی اور اکرام والی محترم وہ جو ذات ہے وہی اسی کو بقا ہے، اس کے علاوہ کسی کو بقا نہیں ہے نا، ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ یہ قرآن مجید میں بھی آیا ہے، آپ لوگ جانتے ہیں، میں نے گیتا کے حوالے سے یہ بات آپ کو پچھلی بار بتائی تھی۔ اور پھر آخری بات اس حوالے سے یہ تھی کہ خدا تعالیٰ نے اپنے آپ کو پچھلے زمانوں میں بھی بالکل یعنی پراچین کال سے ویدک دھرم کے اندر بھی انیک ناموں کے ساتھ جو ہے متعارف کروایا، انٹروڈیوس کروایا ہے نا، بائبل میں بھی یہی بات ہمیں ملتی ہے، اور پھر قرآن مجید میں بھی ہے نا، اللہ کو بے شمار ناموں سے جن ناموں سے تم چاہو پکارو ہے نا، اس بات کی اجازت ہمیں قرآن مجید میں ملتی ہے۔ یہ بات آپ کے سامنے رکھی۔ یہ ذات الہی کے حوالے سے پچھلے جمعہ کا ہے نا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب خدا کی ذات کے، پرمیشور کی ذات کے کچھ وہ پہلو جن سے کیریکٹر بلڈنگ ہوتی ہے، اور یہ بات ظاہر سی بات ہے ہر انسان کے لیے ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بڑی یعنی اہم بات ہے، بڑی ضروری بات ہے، کیونکہ یعنی افسوس کے ساتھ جس دھرم کے نام سے بھی دنیا میں لوگ آج پائے جا رہے ہیں، ان کی اوور ویلمنگ میجورٹی خدا کو جاننے اور ماننے کے باوجود وہ بد اخلاق ہیں، ہے نا، دے آر آف ایول کیریکٹر، یعنی اچھائی برائی ہر ایک کے اندر ظاہر سی باتیں ہوتی ہے، کوئی بھی کمپلیٹلی پیور ایول نہیں ہوتا اور کوئی بھی ہے نا مطلب پیور گڈ نہیں ہوتا سوائے پیغمبروں کے، لیکن مطلب ہم وہ میجر ہے نا کیریکٹر کے اوپر جو سب سے بڑا انفلوئنس ہے اور کس طرح کا اوورآل مطلب کیا کیریکٹر انسان کا جو ہے بنا ہوا ہے، اس پر میں تبصرہ کر رہا ہوں۔ تو آپ یہ دیکھیں گے کہ بھائی چاروں طرف پوری دنیا کے اندر جو ہے کرپشن پھیلا ہوا ہے، بد اخلاقی پھیلی ہوئی ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے بجائے درندوں کے جیسا سلوک کرنے والے لوگ آپ کو ملیں گے، گھروں سے دھکے مار کر نکالنے والے، مار پیٹ کرنے والے۔ آج کل یعنی سوشل میڈیا کا دور ہے نا، کوئی ایک گھر میں بھی کہیں پتہ نہیں دنیا میں کس کونے کے اندر کوئی گھٹنا ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ اگر کسی نے پوسٹ کر دی سوشل میڈیا کے اوپر تو وہ ایسے دیکھتے دیکھتے جو ہے وائرل ہو جاتی ہے، اور پھر لوگ حیرت کرتے ہیں کہ مطلب یہ کیسے درندے ہیں ہے نا، کہ اپنے ماں باپ کو جنہوں نے ان کو پیدا کیا، جنہوں نے پال پوس کر بڑا کیا، ان کے ساتھ اتنا جانوروں جیسا بربریت والا سلوک وہ کیسے کر پا رہے ہیں۔ اسی طرح شوہر کا بیوی کے ساتھ برا سلوک، بیوی کا شوہر کے ساتھ برا سلوک، اور اس میں بھی ایکسٹریم لیول پہ، یعنی دونوں کیسز آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جہاں پر جان سے مار دیا اور پھر جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہے نا کسی تھیلے میں باندھ کر فریج میں رکھ دیا یا پھر کہیں پر جو ہے لے کے جا کر پھینک دیا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ مطلب یہ کیسے ممکن ہے کسی انسان کے لیے اس قدر ہے نا وحشیانہ اور باربرک مطلب یہ حرکت کرنا، مگر پتہ چلا ہے کہ لوگ کر رہے ہیں ہے نا۔ اور پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں گے یعنی بے شمار آپ یعنی جو پاپ ہیں، جو گناہ ہیں، ان کی آپ فہرست اگر گناتے چلے جائیں گے، میں گنانے لگ جاؤں تو پھر یعنی بہت وقت لگ جائے گا۔ آپ لوگ جانتے ہیں یعنی ہر میدان کے اندر اگر ہم سمری کہیں تو ہر میدان کے اندر آپ دیکھیں گے ایول ہے اور کرپشن ہے نا۔ پالیٹکس میں آپ دیکھیے، ہیلتھ انڈسٹری کے اندر آپ دیکھیے، ہیلتھ کیئر کے اندر، ٹھیک ہے، آپ یعنی میڈیا کے اندر دیکھیے، کوئی یعنی بھروسہ باقی نہیں رہا، کون سی نیوز آ رہی سے سچی ہے مان لینا ہے نا، تصدیق کرنا، اور کون سی جو ہے جھوٹی ہے، یعنی اس کی جو بنیاد تھی نا، یہ بھروسہ تھا نا، بنیاد اس کی کہ بھئی یہ جو جرنلسٹ ہیں یہ لوگ سچ بولتے ہیں اور یعنی سچی جو خبر ہے وہ دکھائیں گے، تو پتا چلا کہ اب مینیپولیشن اتنا ہو گیا ہے، آؤٹ آف کانٹیکسٹ اس طرح باتوں کو بگاڑا جا رہا ہے۔ ہر چھوٹی موٹی لڑائی کو آپ دیکھیں گے کہ ہندو مسلم کا کلر دے دیا جا رہا ہے، ایموشنل ہے نا آؤٹریج لوگوں کا بھڑکایا جا رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح سے کھانے پینے کی چیزوں میں، بچوں کے پروڈکٹس کے اندر یعنی کسی کو بخشا نہیں گیا ہے نا۔ بچوں کے پروڈکٹس کے اندر جو ہے ایڈکشن والی جو ہے کیمیکلز ایڈ کی جا رہی ہیں، زہر ہے نا جو سلو پوائزن کا کام کرتی ہیں، ویسی چیزیں ایڈ کی جا رہی ہیں ہے نا۔ جو دودھ بچے پیتے ہیں یا پھر بڑے بھی پیتے ہیں، وہ یعنی شاید ہی ہے نا کہیں اللہ ماشاءاللہ دودھ باقی رہ گیا، وہ دودھ ہے ہی نہیں ہے نا، پتہ یہ چل رہا ہے کہ وہ سراسر مطلب وہ کیمیکل ہے، وغیرہ 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 وغیرہ۔ کون سا میدان ایسا ہے جو پاک ہے اس کرپشن سے، اس پولیوشن سے اور اس ایول سے ہے نا، اس شیطانیت سے؟ یہاں تک کہ میں اور آپ خوب جانتے ہیں کہ اس دور کو کلیوگ کہا جاتا ہے
کہا جاتا ہے نا کلیوگ کہا جاتا ہے، اگرچہ کہ یہ ہمارے سناتنی پریوار کے لوگ کہتے ہیں اس دور کو کلیوگ، مگر یہ بات عام بول چال کے اندر یعنی ہے نا باقی سارے انڈین سب کانٹیننٹ کے لوگ بھی سمجھتے ہیں اور اپنی عام گفتگو کے اندر بولتے بھی، ارے بھائی خطرناک دور میں سے گزر رہے ہیں ہم، ہے نا، باطل کا بول بالا ہے، کلیوگ ہے یہ، یعنی ہم خود اس بات پر وٹنس ہے، گواہ ہیں کہ سوسائٹی مطلب کتنی ایول ہے، کتنی کرپٹڈ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساتھیوں، دین کو پھر جاننے والے اور دین کو ماننے والے، دھرم کو ماننے والے، ہے نا، دھرم میں آستھا رکھنے والے، پرمیشور میں آستھا رکھنے والے، اللہ پر ایمان رکھنے والوں میں اور پھر اللہ کو نہ ماننے والوں میں، پرمیشور پر آستھا نہیں رکھنے والوں میں پھر انتر کیا ہے نا؟ کیونکہ ہم یہ کہتے آئے ہیں، ایک زمانہ تھا، میں نے اپنے بچپن میں یہ بات دیکھی ہے نا، بچپن میں جوانی میں یہ بات میں سنتا رہا کہ جہاں پر بھی کبھی کوئی کرائم ہو گیا تو لوگ بولتے تھے کہ نہیں بھائی وہ لوگ ان ایجوکیٹڈ ہیں، اس لیے مطلب اتنا ان کے اندر یہ اینیمل انسٹنکٹس کے اوپر وہ زندگی گزار رہے ہیں، جانوروں جیسا بیہیویئر ہے نا، اسی لیے وہ کرائم کرتے ہیں۔ تو یہ کرائم کا سولوشن کیا بتایا جاتا تھا؟ یعنی سوسائٹی کے انٹلیکچوئل جو طبقہ تھا اس کے اندر یہ بتایا جاتا تھا کہ یہ پورے کرائم کا سولوشن ہے ایجوکیشن، یس اور نو؟ ایجوکیشن، ایجوکیٹ کر دو تو پھر کیا ہوگا، یہ کرپشن ختم ہو جائے گا۔ بڑی محنت ہوئی، بڑی کوششیں ہوئی، ہے نا، ہر ایک کو تو ہم ایجوکیٹ نہیں کر پائے، مگر ایک بڑا طبقہ جو ایجوکیٹڈ ہے، ہائیلی، ایسا ویسا بھی نہیں، آپ یہ دیکھیں گے ہائیلی ایجوکیٹڈ ہے، لیکن اس کے باوجود کرپشن ان کے اندر سے، ایول ہے نا، یہ گناہ کرنے کی جو ٹینڈنسی ہے ان کے اندر سے نہیں گئی، بلکہ الٹا یہ ہو گیا کہ وہ جتنا زیادہ کوالیفائڈ تھا وہ اپنے کوالیفیکیشن کو کرپشن کے لیے یوز کرنے لگ گیا۔ یعنی آپ سوچئے کوئی ڈاکٹر ہے نا، سارے ڈاکٹر برے نہیں ہوتے، مگر ایسے برے ڈاکٹر ہیں جو لوگوں کا آپریشن کرتے ہیں، ہارٹ کا آپریشن یا کوئی اور آپریشن، جبکہ اس پیشنٹ کو ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ n نمبر آف کیسز ہیں، آپ لوگ جانتے ہیں۔ مردے کو کئی دن تک وینٹیلیٹر پر رکھ کر جو ہے دواخانوں کے اندر اس کا علاج جو ہے چلتا رہتا ہے، کیونکہ پیشنٹوں کو معلوم نہیں ہے کہ وہ اس کا ہے نا، وہ جو مریض ہے وہ مر چکا ہے، اور پھر انہیں لاکھوں کی بل بنائی جاتی ہے۔ یہ بات جانتے ہیں، اس طرح کے سینکڑوں مطلب کیسز ہیں، آپ لوگ جانتے ہیں۔ یہ کیا ہوا؟ اب یہ ہائیلی ایجوکیٹڈ ہے نا، یہ تو بندہ یعنی کئی سال محنت کر کے، پڑھائی کر کے، ایگزام پاس کر کے وہ اس قابل بنا ہے نا کہ وہ لوگوں کا علاج کر سکے، اور پتہ چلا کہ وہ ہائیلی ایجوکیٹڈ ہونے کے باوجود وہ اس طرح سے کر رہا ہے نا۔ سیم مطلب یہ کوئی پرٹیکولر ایک پروفیشن کا تو میں نے جسٹ ایز این ایگزامپل نام لیا۔ انجینئرس کے اندر آپ دیکھیں جگہ جگہ پر جہاں پر بھی بریجز جو ہے کولیپس ہو رہے ہیں، ہے نا، پل ٹوٹ رہے ہیں، نیا پل ہے انوگریشن سے پہلے کولیپس ہو گیا، اس میں جب انویسٹیگیشن کیا گیا تو پتا چلا کہ پھر سب سٹینڈرڈ جو ہے میٹیریل استعمال ہوا، وہاں پیسے کھا لیے گئے، ہے نا، جو پیسے اوریجنل اور زبردست میٹیریل کے لیے، ہائی کوالٹی میٹیریل کے لیے یوز ہونا تھا وہ یوز نہیں ہوا۔ تو کرنے والے تو تعلیمی یافتہ لوگ تھے نا، یہ ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ تھے، ہے نا، اور یہ ہر میدان میں آپ دیکھیں گے۔ تو یہ ساتھیوں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر خدا کو، اب یہ ہر گروہ میں سے ہوں گے، وہ کوئی صرف مسلمانوں میں ویسے ملیں گے کرپٹ نہیں، مسلمانوں میں بھی ملیں گے، عیسائیوں میں بھی ملیں گے، ہندوؤں میں بھی ملیں گے، ہر جگہ پر آپ کو ملیں گے، ہے نا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا کو جاننے اور ماننے کے باوجود پھر اگر اس کا بیہیویئر ویسا ہی ہے تو پھر کیا فرق پڑا ماننے کا، ہے نا، نہ ماننے والے کے برابر ہی ہوا نا۔ بلکہ آپ کو الٹا یہ دکھے گا، نہ ماننے والوں کے اندر بہت سارے ہائیلی مطلب ورچوئس جو لوگ ہیں، ہے نا، ان کے پاس کچھ ویلیوز ہیں، ان کے پاس وہ ورچوز ہیں، ہے نا، وہ سچ بولتے ہیں، جھوٹ کو جو ہے ناپسند کرتے ہیں، وہ ایمانداری سے جو ہے کام کرتے ہیں، ہے نا، وعدہ کرتے ہیں تو پھر اس کو نبھاتے ہیں، وہ آپ کو وہاں پر بھی ملیں گے۔ تو پھر یہ آپ یعنی دھرم ہے نا، دھرم کس کام کا؟ جب وہ انسانیت نہیں سکھا سکا تو پھر وہ دھرم کس کام کا، ہے نا۔ یہ سوال لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں، اور اسی لیے دھرم بیزاری، دین بیزاری کی ایک بڑی لہر اس وقت دنیا میں جو ہے چل رہی ہے، کہ کوئی مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا لیکن دین کے نام پر کرپشن دیکھ دیکھ کر، ہے نا، وہ اتنا بیزار ہو گیا کہ اس نے کہا کہ اگر یہی اسلام ہے تو پھر مجھے نہیں چاہیے،
یہی عیسائیوں کے گھر میں پیدا ہونے والوں کے ساتھ بھی ہوا، یہی سناتنیوں کے گھر میں پیدا ہونے والوں کے ساتھ بھی. انہوں نے کہا کہ بھئی اگر یہ جو آپ کرپشن کر رہے ہیں یہی اگر سناتن دھرم ہے تو پھر ہمیں نہیں چاہیے، ہے نا. تو لوگ جس چیز سے بیزار ہو رہے ہیں وہ ریئل اسلام، ریئل سناتن دھرم، ریئل کرسچینٹی نہیں، بلکہ ان کے نام پر جو گندگی ہے نا سماج کے اندر بالکل رچ بس گئی ہے، ایک انٹیگرل پارٹ بن گئی، اور پھر ان کو سمجھانے جاؤ تو پھر وہ اڑ جاتے لوگ، ہے نا. یہ نہیں کہ مطلب شرمندہ ہو گئے، مان لیا کہ بھئی ہاں ہم دین کے نام پر غلطیاں کر رہے تھے، لوگوں کو ایکسپلائٹ کر رہے تھے. یہ بھی نہیں ہوتا، اکثر نہیں ہوتا، یعنی اللہ ماشاء اللہ بہت کم ہوتے ہیں رجوع کر لینے والے، توبہ کرنے والے، ہے نا، اور اپنے آپ کو سدھار لینے والے. اکثریت اڑ جاتی ہے، نہیں یہی ہے دین، یہی ہے دھرم، ہے نا، اور پھر وہ ریفارم کرنے والے کے جو ہے وہ لوگ پیچھے پڑ جاتے ہیں. بھائی ساتھیوں، سوال یہ ہے کہ ماننے والے اور نہ ماننے والے اگر ایک جیسے ہوں برائی میں تو پھر یہ ماننے کا کیا فائدہ ہوا؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں، پھر گیتا کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ الہی جو تعلیمات ہیں وہ کیسے انسان کے بیہیویئر کو ہے نا ریفارم کرتی ہیں، کیسے انفلوئنس کرتی ہیں. زبردست آپ کو جو ہے اس میں اس کی جو ہے ٹیچنگز ملیں گی. گیتا ادھیائے نمبر 13 شلوک نمبر 13. سروتಃ پانی پادم تت سروتوکشی شیرو مکھم سروتಃ شروتی ملوکے سروماورتیہ تشٹتی. کیا کہا گیا؟ زبردست بات. دیکھیے کیسے کہی گئی، خدا کے بارے میں کہا جا رہا ہے He has hands and feet on all sides. وہ جو ذات ہے خدا تعالی، اس کے ہاتھ اور پیر ہر جگہ پر ہیں. اوکے، آئیز، ہیڈ اینڈ ماؤتھ ان آل ڈائریکشنز. نہ صرف ہاتھ اور پیر بلکہ اس کی آنکھیں، اس کا سر اور اس کا منہ، وہ بھی ہر ڈائریکشن کے اندر ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ ایک سمبولک انداز کے اندر یہ بات سمجھائی جا رہی ہے، الگورک ہے نا انداز کے اندر یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ خدا کی جو نظر ہے وہ ہر طرف ہے. یعنی ہاتھ پیر سے مراد اس کی پہنچ ہے، اس کا کنٹرول ہے، اس کا مدد پہنچانا ہے یا اس کا سزا دینا ہے، یہ سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. اس کے ہاتھ پیر ہر جگہ. ہم ہاتھوں سے اور پیروں سے ہم کیا کرتے ہیں؟ مگر بڑا لمیٹڈ ہے نا، ہم جو کچھ بھی کر سکتے ہیں. خدا کا انلمیٹڈ ہے، اور ہمارا جو رہے گا وہ یعنی کہاں رہے گا؟ جہاں پر ہیں ہم ہیں، ایک لمیٹڈ ایریا کے اندر ہم موو ہوتے ہیں. مگر خدا کا کیسا ہے؟ ہر جگہ پر ہے نا. یہ بات سمجھانے کے لیے بات بتائی جا رہی ہے کہ اس کی پہنچ ہر جگہ پر ہے، اور اس کی جو آنکھیں ہیں اور اس کا جو سر کا مطلب ہے انٹیلیجنس، ہے نا، یعنی پوری توجہ کے ساتھ، پوری انٹیلیجنس کے ساتھ میں اس کی آنکھیں ہر جگہ پر ہیں. یعنی وہ مجھے اور آپ کو دیکھ رہا ہے. وہ ہر وقت میری اچھے اور برے کرموں کو دیکھ رہا ہے، اچھے اور برے اعمال دیکھ رہا ہے، سب کو دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے، سب کو دیکھ رہا ہے، لیکن ایز این انڈیویجول میں اس کی تاثیر کیسے لوں گا اپنی ذات کے اوپر، ہے نا. ہاؤ ول آئی لیٹ دس ایٹریبیوٹ آف گاڈ آلمائٹی انفلوئنس مائی پرسنالٹی، دیٹ ریگارڈلیس آف ویدر سم ون از واچنگ می، looking at me or not, God Almighty is watching me، ہے نا. اس کی آنکھیں ہر جگہ پر ہیں، وہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور ایسا نہیں کہ مطلب ایسی نظر پڑ گئی، کچھ دکھ گیا تو دکھ گیا اور کچھ مس ہو گیا تو مس ہو گیا، نہیں، بلکہ پوری توجہ کے ساتھ وہ ہر کسی کو دیکھ رہا ہے. اور آگے دیکھیے، اس کی آنکھیں اینڈ ایئرز آل اراؤنڈ سروتہ شروتی ملوکے، اس کے جو کان ہیں وہ ہر جگہ پر ہیں. یعنی وہ ہر وقت ہر کسی کی اچھی بری باتوں کو سن رہا ہے. واٹ ایور وی سے، واٹ ایور آئی سے، پرسنلی لیجئے جو میسج ہے نا، جو انفلوئنس ہے اس ایٹریبیوٹ کا، پرسنلی لیجئے کہ میں کچھ بھی کہوں گا، ہے نا، وہ پبلک میں کہوں گا، پرائیویٹ میں کہوں گا، اکیلے میں کہوں گا،
ہے نا, خاموشی سے ایسی آواز میں اتنی والیوم میں کہوں گا کہ کسی کو سنائی نہ دے, یا پھر میں پکار کر کہوں گا, کوئی سنے نہ سنے, گاڈ آلمائٹی ہے نا, پرمیشور سن رہا ہے. سروتہ شروتی ملو کے سروما ورتیہ تشٹھتی, ہے نا, فار ہم اسٹینڈس پرویڈنگ آل ان دا یونیورس. وہ ہر جگہ پر موجود ہے. اوکے, ہز پریزنس از آل پرویڈنگ, انٹائر یونیورس کے اندر جو ہے وہ موجود ہے, اس کی پریزنس ہے, اس کا کنٹرول ہے. کیا زبردست بات بتائی گئی ہے نا. اب جب انسان کو یہ بات معلوم ہوتی ہے اور پھر وہ اس کا اثر قبول کرتا ہے, تو پھر وہ کیا کرے گا, وہ اپنے بیہیویئر میں جو ویزیبل ہے, جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں ہے نا, اور جو کچھ بھی ہم بولتے ہیں جو آڈیبل ہے, اس پر وہ کنٹرول کرے گا, خود سیلف کنٹرول. کیوں؟ کیونکہ لوگ سنے نہ سنے, میرا رب سن رہا ہے نا, پرمیشور سن رہا ہے, میرا مالک ہے نا, میرا سرشٹی کرتا, میرا کریٹر, میرا خالق سن رہا ہے نا. تو ہر بات جو میں کہوں گا اور ہر کام جو میں کروں گا وہ اچھائی کا کام ہوگا, اچھائی کی بات ہوگی. میں برائی نہیں کر سکتا, میں بری باتیں نہیں بول سکتا. یہ سیلف ہے نا کنٹرول انسان کے اندر پیدا ہوگا جب وہ خدا کی ان اوصاف کو قبول کرے گا. یہی بات بائبل میں بتائی گئی ہے, یہی بات آپ جانتے ہیں قرآن میں, وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ, وہ السمیع ہے, البصیر ہے نا, اس طرح سے قرآن میں بتائی گئی. السمیع یعنی کہ انفائنائٹ, اس کی سننے کی جو ہے طاقت ہے, شکتی ہے, اور پھر البصیر انفائنائٹ اس کی جو ہے دیکھنے کی ایبلٹی ہے نا. کالی رات میں کالے پہاڑ پر کالی چینٹی کے پیروں کے نشان وہ دیکھتا ہے, اور اس کے چلنے کی آہٹ وہ سنتا ہے خدا, ہے نا. اس طرح سے لوگ پوئٹیکلی زبردست انداز میں یہ بات بیان کرتے ہیں, ہے نا. یہی بات بتائی گئی ہے گیتا میں, 5000 سال پہلے جو ہے یہ بات آلریڈی بتائی گئی ہے. قرآن بائبل بھی یاد دہانی ہے, اولڈ اینڈ نیو ٹیسٹمنٹ, قرآن مجید میں یاد دہانی ہے, ٹھیک ہے. ان کے درمیان بھی اور کوئی بھی اگر گرنتھ ہیں, اسکرپچرز ہیں, تو وہ بھی یاد دہانی ہے. اوریجنل میسج فرسٹ ٹائم جو دیا گیا وہ زبردست میسج ہے نا, اسی کی یاد دہانی اللہ تعالیٰ ہر بار کرتے چلے آئے ہیں. اور جیسا میں نے آپ کو بتایا, گیتا کیا ہے, نوح علیہ السلام کے سلسلے میں سب سے آخر میں نازل ہونے والی کتاب ہے. اسے ویدوں کا سار کہا جاتا ہے, دا ایسنس آف دا وید, ٹھیک ہے, ویدوں کی جسٹ. اب وید بڑے ضخیم ہیں, والیومنس ہیں, ہے نا, بہت ساری باتیں بہت یعنی اس پرانے دور کی جو ہے سنسکرت کے اندر بتائی گئی ہیں. بہت ہائیلی انٹلیکچوئل لوگ اس کا ادھین کرتے ہیں, مطالعہ کرتے ہیں, اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, ٹھیک ہے, سمجھتے ہیں, پھر لوگوں کو ایکسپلین کرتے ہیں. لیکن یہ سمپلیفائڈ انداز میں پورا ایکسٹریکٹ, پورا جو ایسنس ہے 700 شلوک کے اندر, بھگوت گیتا کے اندر جو ہے خدا نے دے دیے. اچھا, اب یہ دیکھیے, یہ تو جو کیریکٹر کا ریفارمیشن ہے, اس کا تعلق کس سے ہے, یہ باہری ریفارمیشن سے ہے نا. اگر اس کو انڈرسٹینڈنگ کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایکسٹرنل ریفارمیشن کہہ سکتے ہیں اس کو, ٹھیک ہے, جس کے اندر انسان ان چیزوں کو کنٹرول کر لے گا جو نظر آتی ہیں, جو سنائی دیتی ہیں, رائٹ. تو پرسن کین بیہیو ان اے گڈ وے, اچھے وہ کرم کر رہا ہے, اچھی باتیں, میٹھی باتیں, پیاری باتیں وہ کر رہا ہے. لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ اندر اس کے جو نیت ہے نا, جو اس کے دل میں ہوتی ہے, جو اس کی سوچ ہوتی ہے, اس کے دماغ میں جو خیالات ہوتے ہیں, انٹینشن اس کا ہوتا ہے نا, اور ارادہ جو اس کا ہوتا ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ برا ہو. اور کتنا ہم دیکھتے نہیں ہیں, ہے نا, سامنے سے لوگ پریٹینڈ کرتے ہیں کہ دے آر ویری گڈ ہیومن بینگس, لیکن اندر سے پھر وہ شیطان ہوتے ہیں, ہے نا, یا پھر برے ہوتے ہیں, لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں نا, اچھائی کا بھیس ڈال کر. چاہے وہ پھر یعنی ڈاکٹر ہو, انجینئر ہو, وہ کوئی یعنی دھارمک مطلب ریپرزنٹیشن, یعنی وہ پوزیشن والا کوئی بندہ, کوئی مولوی ہو, ہے نا, کوئی عالم ہو, کوئی پنڈت ہو, کوئی فادر ہو, پاسٹر, پادری ہو, ہے نا, وہ بیہیو کرتے ہیں بڑا مطلب لائک ہمبل, اور لوگوں کے لیے بڑے خیر خواہ, میٹھی باتیں, پیارا انداز, ہے نا, ویری سافٹ اسپوکن, مسکرا رہے ہیں اور اچھی باتیں کر رہے ہیں. پھر پتہ چلا ہے نا, اس کے پیچھے پھر لوگوں کا مال لوٹنا, لوگوں کی عزتوں پہ ہاتھ ڈالنا, اس طرح کی مطلب یہ چیزیں, یہ کوئی نئے واقعات نہیں ہیں, ہم لوگ یعنی اس طرح کے واقعات سے بخوبی واقف ہیں. اب یہ کیا ہو گیا, یہ بھائی کوئی انسان پریٹینڈ کر رہا ہے, لیکن انٹرنلی ابھی پیوریفیکیشن نہیں ہوا, ہے نا.
اور وہ کبھی بھی باہر آ سکتا ہے. وہ انٹرنل جو ایول ہے, جو امپیورٹی ہے, جو گندگی ہے نا سوچ کی, وہ کسی بھی وقت باہر آ سکتی ہے اور انسان گناہ کر سکتا ہے, لوگوں کو وہ دھوکہ دے سکتا ہے ایک اچھے انسان کا ماسک پہن کر. لیکن یہ بات جب معلوم ہوگی, جو ابھی میں آپ کو گیتا کے حوالے سے بتانے جا رہا ہوں, تو پھر انسان وہ بھی نہیں کر سکتا. کیسے؟ آپ دیکھیے, یہ بھگوت گیتا کا ادھیائے نمبر 13 ہے, شلوک نمبر 17 ہے. جیوتیشامپی تجیوتستمسہ پرمچتے گیانم گییم گیان گمیم ہردی سروسیہ وشٹھتم. کیا زبردست بات ہے, دیکھیے جو بتائی گئی ہے کہ دیٹ سپریم برہما is said to be the light of all lights, ہے نا, نورن علی نور قرآن میں ہے نا, is said to be the light of all lights and entirely beyond maya. That Godhead is knowledge himself, وہ اپنے آپ میں سراپا علم ہے, ٹھیک ہے, worth knowing یعنی جاننے کے لائق ہے, جاننے کے قابل ہے, worth attaining through real wisdom یعنی حقیقی حکمت کے ذریعے سے حاصل کرنے کے قابل لائق اگر کوئی ذات ہے تو وہ ہے. اینڈ از پرٹیکولرلی ابائڈنگ ان دا ہارٹس آف آل. یہ ہے, یہ پورے شلوک میں تو ویسے بہت ساری زبردست باتیں بتائی گئی ہیں, مگر یہ جو آخری جملہ ہے ہردی سروسیہ وشٹھتم, ہردی ہردے دل, سروسیہ سب کے, وشٹھتم وہ موجود ہے, وہ ہر ایک کے دل میں رہتا ہے. کیا خوبصورت انداز ہے جس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ وہ خدا وہ سب کے دلوں میں رہتا ہے نا. قرآن میں کیسا بتایا گیا تھا, علیم بذات الصدور, وہ سینوں میں جو کچھ ہے نا وہ سب کو جانتا ہے. ہردی سروسیہ وشٹھتم, وہ سب کے دلوں میں رہتا. اب جب وہ دل میں ہے تو پھر اب دل میں اٹھنے والے جو خیالات ہیں, جو ارادے ہیں, جو نیتیں ہیں, انٹینشنز ہیں, ہے نا, وہ خدا تعالی جانتا ہے. تو آپ نے اگر اپنے ارادے کسی کو بھی نہیں بتائے ہوں دنیا میں, آپ جب تک نہیں بتائیں گے, لوگ گیس کرتے ہیں, لوگوں کی عادت ہوتی ہے گیس کرنا کہ ارے اس کے ارادہ, اس کی نیت خراب ہے, اس کی نیت اچھی ہے, وہ جو بھی ہے, لیکن حقیقی طور پر کوئی جانتا نہیں ہے نا. لیکن ایبسلیوٹ انداز کے اندر اگر کوئی جانتا ہے تو وہ خدا کی ذات ہے. یہی بات بتائی گئی. اب اس کا اثر کیا ہونا چاہیے ہماری پرسنالٹی کے اوپر کہ بھائی آئی کی ناٹ ڈو سم تھنگ رانگ, میں برے اعمال نہیں کر سکتا, پاپ نہیں کر سکتا میں, کیونکہ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں, وہ بھی دیکھ رہا ہے, کوئی دیکھے نہ دیکھے وہ دیکھ رہا ہے نا. میں بری بات کہہ نہیں سکتا کیونکہ لوگ سن رہے ہیں, لوگ نہ بھی سنیں تو وہ تو سن رہا ہے. اب اس سے اور ڈیپر لیول کا پیوریفیکیشن انسان کا ہے نا, اس کے نفس کا تزکیہ ہو رہا ہے جب وہ اس کوالٹی کو خدا کی اپنے اوپر طاری کرتا ہے, حاوی کرتا ہے نا, کہ میرے خدا میرے دل کے حال سے بھی واقف ہے, میرا خدا میرے دل کے حال سے بھی واقف ہے, میرے دل میں جو ہے وہ جانتا ہے, وہ میرے دل میں رہتا ہے نا. یعنی پوئٹک انداز ہے, کتنا خوبصورت انداز ہے یہ بات کو بتانے کا کہ ہردی سروسیہ وشٹھتم, سب کے دلوں میں وہ ہے نا رہتا ہے. پھر اگر وہ میرے دل میں ہے, وہ میرے دل کا حال جانتا ہے, تو پھر وہ میری نیتوں سے بھی واقف ہے, میرے ارادوں سے بھی واقف ہے. اور اگر میں ظاہری طور پر ہے نا ایکسٹرنلی دکھاوے کے لیے کچھ اچھے کام کر کے, اچھی باتیں کر کے ہے نا لوگوں کو دھوکہ دے بھی دوں, تب بھی ہے نا میرے ریئل انٹینشن کو کون جانتا ہے, خدا جانتا ہے نا. یہ یعنی پورا کیریکٹر انسان کا آپ بتائیے بدلے گا نہیں بدلے گا؟ وہ ذات دیکھ رہی ہے, وہ سن رہا ہے, وہ دیکھ رہا ہے, وہ دلوں کے حال سے واقف ہے. یہ کانسیپٹ دیا ہی گیا ہے تاکہ انسان اپنے آپ کو ریفارم کرے, اور جو ان باتوں کو جتنا زیادہ اپنے اندر یعنی ابزارب کرتا چلا جائے گا, جذب کرے گا ہے نا, اپنی پرسنالٹی پر اس کا ایفیکٹ, اس کا انفلوئنس جو ہے ہونے دے گا. یہ آپ کو خود ہی کرنا پڑے گا نا. سامنے سے کوئی آدمی, میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں تو بتا ہی سکتا ہوں نا, اس کا انفلوئنس
ایکسیپٹ کرنے کا کام تو آپ ہی کو کرنا پڑے گا. آپ ایکسیپٹ کوئی نہیں کرنا چاہے ایکسیپٹ تو پھر زبردستی تو کوئی وہ انفلوئنس نہیں کر سکتا نا. یہ ہے سیلف ریفارمیشن، ہے نا. انسان کی پھر کیریکٹر کا ایسا زبردست مطلب پھر پیوریفیکیشن ہوتا ہے، ریفارمیشن ہوتا ہے، ایسی اصلاح ہوتی ہے کہ پھر وہ غیر معمولی، ہے نا، اللہ والے لوگ وہ بن جاتے ہیں. اللہ چاہتا ہے کہ ہر کوئی اس طرح سے، ہے نا، خیر کا پیکر بن جائے اور برائیوں سے دور رہے. یہ وہ تعلیمات ہیں، ہے نا، جن کی اس طرح سے تاثیر لینے پر یہ اثرات انسانوں کی زندگیوں پر، ان کے پرسنالٹی پر، ان کے کیریکٹر پر مرتب ہوتے ہیں، ہے نا. یہ تاثرات لینے کی ضرورت ہے نا. کیریکٹر سے جوڑ کر دین کو پیش کرنے کی، دھرم کو پیش کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ اب دنیا میں جو کچھ دیکھ رہے ہیں، اگر لوگوں کو دیکھیں گے تو پھر، ہے نا، اکثر اللہ ماشاء اللہ بہت کم لوگ ہیں بڑے اچھے، بڑے سچے، واقعی میں، ہے نا، انٹرنلی ایکسٹرنلی بڑے نیک بہت کم ہیں. لیکن میجورٹی آپ کو کیا دکھ رہی ہے نا، وہی دکھ رہی ہے جس کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو دور ہے یہ کل یوگ ہے نا. یہ برائیوں کا دور ہے، برائیوں کا بڑا بول بالا ہے، چو طرف کرپشن، چو طرف برائی. تو یہ امپیکٹ لیں، ہے نا، اپنے آپ کی ریفارمیشن کو اس طرح سے کریں. یہی بات بائبل میں بتائی گئی. میں نے ایک بھی ریفرنس بائبل کا نہیں بتایا، ہے نا. گیتا کے حوالے سے آپ کو بتایا ہے، اور قرآن سے جسٹ کچھ جھلکیاں میں نے آپ کو اس کے حوالے سے، کہ یہ بات وہاں پر بھی پائی جاتی ہے، آپ پہلے سے جانتے ہیں. جسٹ ایز اے ریمائنڈر، ہے نا. قرآن کے وہ جو آیتوں کے چند حصے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائے. یہ کوئی نیا پیغام نہیں ہے. دو چیزیں دیکھیے، مورلی ریفارم ہوں گے، اور پھر سملیرٹیز جب واقعی ریفرنس کے ساتھ میں دیکھیں گے تو پھر آپ کو یہ ریئلائز ہوگا کہ بھائی دھرم کے نام پر یہ جو جھگڑا ہو رہا ہے، یہ جو فساد ہے نا، یہ جو جینوسائیڈ کا، یہ جو وائلنس کا یہ جو معاملہ ہے، یہ کتنا مطلب، ہے نا، غیر ضروری ہے، غلط ہے نا. کس بات پر لڑ رہے ہیں؟ تعلیمات ایک ہی ہے نا، خدا ایک ہی ہے، تعلیمات ایک ہی ہیں، ہے نا. تو پھر ہم یہ خواہ کے جو جھگڑ رہے ہیں اس کو ختم کرنا چاہیے. ریئلائزیشن آئے گا تو پھر اس کے بعد یونٹی آئے گی. تو موریلٹی اور یونٹی یہی وہ چیز ہے جو دین سے انسان کے اندر اللہ پیدا کرنا چاہتا ہے. اسی کا کچھ حصہ میں نے اس موقع پر آپ کے سامنے رکھا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی ڈیوائن اسکرپچرز کی روشنی میں، ہے نا، اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ کوششوں کو اللہ تعالی ہم سے قبول فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.